أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شیطان بہکاتا. اب وہ ایک حدیث جو آنا ہے کوئی نے تفسیر کے ساتھ تفسیر البیان میں لکھی، بہت مشہور حدیث. اللہ نے ہر نبی کو وہی معجزہ دی جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے فخر تھا. موسیٰ کے زمانے میں لوگ کہتے تھے ہم سے زیادہ جادو کوئی نہیں کرتا، تو اب تمہارا تکبر توڑا جائے، تمہارے جادو کے مقابلے میں اس سے ملتی جلتی چیز لا کر. عیسیٰ کے زمانے میں لوگوں کے ذہن میں خناس تھا، ہمارا جیسے طبیب اور ڈاکٹر کبھی نہیں گزرے تاریخ. تو کہا عیسیٰ صاحب کا معجزہ نہیں لائے، تم اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھتے ہو، عیسیٰ تمہارے علم طب کے مقابلے میں ویسا ہی معجزہ لائے تاکہ تمہارا غرور جو ہے وہ ختم. رسول کے زمانے عرب کہتے تھے ہم سے زیادہ کون بول سکتا ہے، یہ ایرانی، پاکستانی، ہندوستانی، یہ تو گونگے عجم گونگے. اچھا تو تمہارے مقابلے میں معجزہ بھی قرآن زبان و بیان کے اعتبار سے ہو. اللہ کا کرو کہ اگر وہ جادو لائے تو اس کے مقابلے میں جادو توڑنے کو آئے. وہ اگر علم طب لائے تو موسیٰ عیسیٰ مردے کو زندہ کر دے. تم کیا کرو گے؟ بخار ٹھیک کرو گے، نزلہ ٹھیک کرو گے؟ ہم تو مردے کو زندہ کریں. تم اگر 7 قصیدے لکھو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کے 3 آیتیں آئیں گے، خود ہی کہیں گے مَا هَذَا کلام البشر، یہ انسان کا کلام تو نہیں لگ رہا. تو یہ طریقہ دیکھیں، مختلف میں مثالیں دے رہا ہوں. بس جب شیطان نے کہا کہ آج ہندوستان اور پاکستان کا ماحول، بلکہ خاص طور پر پاکستان اتنا بگڑنے کے باوجود بے دین اتنا نہیں بن پایا، تو آخری حربہ ہے شیطان کا عورت، ان کی عورت کو گمراہ کرو. اور اگر اس کا مقابلہ کرنا تو وہی طریقہ جو آپ نے اسلام کا مزاج سمجھا کہ دشمن جو ہتھیار لائے اس سے چھین کر اس کا ہتھیار اسی کے منہ پہ دے مارو. چنانچہ عورت کو بہکانے سے شیطان اپنا مشن شروع کر رہا ہے، اور عورت کے ذریعے سے اسلام کا تحفظ یہ ہم سب کی ذمہ داری. عورت کی ذمہ داری خود بھی ہے، اور میں نے گزشتہ تقریر میں کہا مگر اس میں مردوں کو بھی حصہ لیں، انہیں بھی جتنے عورت کے حق اور جو وہ چیزیں ہیں جن سے شیطان عورت کو بہکا سکتا ہے. دیکھیے بہت ہی مختصر میں بات کرتا ہوں، اس لیے کہ مردوں کو کیا کرنا. یہ پچھلی دفعہ جب فائنل ہو رہا تھا اس وقت کا ہمارا موضوع بن چکا، دوبارہ وہ نہیں دو رہا. آج تو آخری پیغام سے پھر بات عورتوں تک جائے گی. لیکن ایک آخری بات، شیطان عورت کو جب بہکانا چاہتا تو پہلا طریقہ یہ کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو گھر سے باہر نکالنا. گھر سے باہر نکالنا یہ محاورتاً، ورنہ تو عورت اسلامی ماحول میں بھی گھر سے نکلے، لیکن ایک نکلنا ہے حجاب کے ساتھ، تقدس کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، ہر قدم پر اس احساس کے ساتھ کہ اللہ اور رسول اس میں ناراض ہے کہ خوش. چنانچہ ایسی عورت کا گھر سے نکلنا جو جائز بھی ہے اور بعض اوقات مستحب بھی، یہ دفتروں میں کام کر سکتی ہے یا ہوائی جہاز میں جیسے ایران ایئر کی جہاز ہے ایئر ہوسٹس بن سکتی ہے، جو دنیا میں سب سے بےہودہ پیشہ مانا جاتا ہے. لیکن اس انداز کی عورت نہیں جو ہر قدم پہ یہ ضرور سوچتی ہے کہ اس سلسلے میں خدا اور رسول کو مجھے کیا جواب دینا. اس کے ساتھ حجاب ہو، وہ زیور پہنے گی تو مگر الگ انداز سے، وہ خوشبو لگائے گی مگر الگ نیت سے. یہ والا نکلنا ممنوع نہیں، لیکن جس طرح شیطان نکالنا چاہتا ہے، بے شرم بنا کر، بے حیا بنا کر، شریعت کو بوجھ بنا کر، چادر کو ایک قید بنا کر، بالکل ایک قسم کے فیشن پریڈ میں حصہ لینے کے لیے یا ماڈل گرل بنا کر، اس طرح کا نکلنا جو شیطان چاہتا ہے. تو کیسے نکالیں؟ اس کے لیے وہ مردوں کی 2 غلطیوں کو استعمال کرتا ہے. اگر کسی معاشرے میں مرد یہ 2 غلطیاں نہ کرے تو پھر بھی بگڑنے والی عورت تو بگڑے، لیکن کم عورتیں بگڑیں. اور جہاں پہ مرد یہ غلطیاں کر لے، سمجھدار اور پرہیزگار خواتین بھی گھر سے نکلنے میں مجبور. نمبر 1، اسلام کے مزاج مرد پر واجب ہے کہ عورت کو نان و نفقہ کرے. اگر وہ نان و نفقے میں کوتاہی کرے
عورت کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا جبکہ پورا کر سکتا. چلے یہ بھی قابل برداشت، لیکن نان و نفقہ جو اس پر واجب، وہ سمجھے کہ میں جیسے عورت پر احسان کر رہا ہوں، یعنی تانے کے ساتھ ذرا ذرا سی بات پہ روٹی بند کرنے کی دھمکی، ذرا ذرا سی بات پہ میکے بھجوانے کی دھمکی. اب جس عورت کا میکا کمزور، وہ یہ دھمکی سنے گی اور خون کے خون پی کے، لیکن اسے خاموش رہنا. لیکن یہ کتنی بڑی غلطی. یہ شخص فقط اپنے گھر کو تباہ نہیں کر رہا، یہ اسلام کی دفاعی سرحد کو توڑ رہا. اسے نہیں پتا کہ جو اس نے تانا کیا. دیکھیے، واجبات کو ادا کر کے کسی کو تانا آپ نہیں دے سکتے. آپ نماز پڑھ کے کسی کو تانا نہیں دے سکتے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تو تم پہ واجب ہے، ہم پہ کیا احسان کر رہے ہیں. آپ حج کر کے آئے، کسی کے اوپر آپ احسان نہیں جتا سکتے، ہم پہ کیا احسان جتا ہے، تم پر واجب. آپ خمس نکالتے ہیں، خمس دینے کے بعد آپ کسی پہ احسان جتائیں کہ ہم نے تو فلاں مجتہد کو خمس دیا، تو تم پر واجب تھا، تم نے احسان کیا کیا، لے جاؤ اپنا خمس. چنانچہ امام خمینی کی سیرت میں پڑھی، کتنے ہی لوگوں کے خمس اٹھا کے منہ پہ پھینک، احسان جتانا کہ تمہارا واجب ادا ہو رہا، ہم پہ احسان نہیں کر رہے. اسی طرح یہی مسئلہ عورت کے نان و نفقے کا. شوہر نے اگر بیوی کی ضروریات پوری کی، لیکن ایک مرتبہ تانا دے، ایک مرتبہ تنزیہ بات کر، ایک مرتبہ دھمکی دے، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں. اول تو یہ حرام. عورت کے حقوق جو ہیں، عورت کا نان و نفقہ شوہر پہ واجب. جس طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر مجتہد نے میرے مرضی کا فتویٰ نہیں دیا، میں ان کو خمس دینا بند کر دوں، کل کے بند کرتے آج بند کر دو، تم تو ان پہ احسان کرو. لیکن خود یہ کہنا ہی حرام، خود یہ کہنا ہی حرام ہے کہ میں خمس دینا بند کر دوں. اسی طریقے سے عورت کو دھمکی دے گی، میکے بھجوانے کی دھمکی، اس کے نان و نفقے کی کمی کی دھمکی، جو اس کو نان و نفقہ دیتا ہے اس حوالے سے اس پہ احسان جتانا. اول تو یہ اپنی جگہ خود ایک حرام، یہ تمہارا واجب فرض ہے. جو کچھ کہنا خدا سے جا کے کہو کہ تم نے مجھ پہ بوجھ کیوں ڈالا، عورت سے بات کیوں کر رہے. اول تو ایک خود حرام. دوسرا اس کا رد عمل یہ کہ جو عورتیں ویسے ہی ذرا گمراہ ذہن رکھتی، وہ کہیں گی کیا روز کا تانا صرف اس لیے کہ وہ ہم کو روٹی دے رہا، ہم یہ ختم ہی کر دیں گے، ہم خود گھر سے نکل کے کمائیں گے، یہ اس کا احسان کرو. لیکن جو عورت دیندار ذہن بھی رکھتی ہے، ایک بار سنے گی 10 بار سنے، 50 بار سنے گی، 100 بار سنے گی، جبکہ شیطان ساتھ میں لگا ہوا ہے. وہ اس کے ذہن میں مسلسل برگلانے والا خیال ڈالے کہ ارے تمہارا شوہر آخر یہ کس بات پہ اتنا اکڑتا، آخر یہ دھمکی کس بات پہ دیتا. شریف سے شریف عورت 100-200 دفعہ سنے گی، پھر وہی ہو کہ میں خود نوکری کروں گی، تانا کس بات پہ، نہیں چاہیے مجھے تمہاری روٹی، نہیں چاہیے مجھے تمہارا مکان، کیا میکے کی دھمکی، میں خود اپنا مکان کرایہ پہ لے سکتی. کہنے کو تو ہو جائے کہ بھائی فلاں گھرانے کی عورتیں باہر نکل گئی، مگر باہر نکالا کس نے نان و نفقے کو ذریعہ بنائے عورت کو دبانے کا، جو اس نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے نان و نفقہ. اور دوسری بات، بلا وجہ بات پہ تانے دیں. آپ نے دیکھا ہو کہ مالی پریشانی بھی عورت برداشت کرتی، لیکن بے عزتی اور توہین، اٹھتے گالی بیٹھتے لات کی سمجھا جائے کہ جیسے اس عورت کی جو بیوی بن کے آئی کوئی عزت اور کوئی احترام ہی نہیں. ہوگا کیا، شریف زادیاں دبی رہیں، لیکن اگلی نسل نہیں دبی. ہم کس بات کی آخر گالی برداشت کریں، ہم کس بات پہ آخر مار برداشت کریں. ہم الگ ہو جائیں اور پھر اسی طرح الگ ہوں کہ اگر شریعت اجازت نہیں دیتی طلاق کی تو کہیں گے ہم غلط طلاق لے رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یہ ریئیکشن جو عورتوں میں ہو رہا غلط، یہ خود حرام، لیکن کس کی وجہ سے یہ حرام ہو رہا یہ تو دیکھو. تو مردوں، دیکھیے اب تک ہمارے یہاں کا ماحول بہت ایسا تھا کہ عورتیں سب برداشت کر لیتی، اس وقت بھی غلطی. لیکن جب شیطان عورت کو بھرگلا رہا، کبھی ٹیلی ویژن میں ڈرامے آتے کہ آئے عورت کوئی بھی مسئلہ یہ کھلا کیا ویمن لائرس کمیٹی چلے جائے فارم پہ دستخط کرنا، باقی تمہارا سارا کام گھر بیٹھے ہو جائے. جب میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، حکومتی ذرائع کے ذریعے عورت کو اکسایا بھی جا رہا، ایک تو ایسے ہی مرد تانے دے کر اور روٹی کی دھمکی دے کر اتنا اس سے عاجز کر لیا کہ وہ ویسے ہی بغاوت کے لیے تیار. اور لیکن جو تھوڑی بہت اس کی خاندانی شرافت کی وجہ سے اس میں کمزوری، اسے بھی دور کر کے ان لوگوں نے یا اور زیادہ ہے یا اور زیادہ ضرور. اگر مسئلہ ہمارے گھر کا تو ٹھیک، وہ غصے میں آئی تو ابھی کھا کر نکل جاؤ، ہمیں کیا پرواہ، اور پہ نہیں جاؤں. لیکن مسئلہ اگر دین کہ اس کا گھر سے نکلنا خالی میرا گھر نہیں ٹوٹے، ایک عورت جو گھر سے نکل رہی ہے تو یہ تباہی دین کی شروع ہو، وہاں پہ آدمی کو قربانی دینا. ہمارے یہاں لوگوں نے ایک طویل عرصے پر یہ دیکھ کر کہ ہندوستان اور پاکستان میں لڑکیوں کی گھٹی میں شروع سے ڈالا جاتا کہ سسرال میں جا کے کس طرح ایڈجسٹ کرنا،
اور بہت اچھا طریقہ تھا ہمارے بزرگوں، لیکن جب اس سے ناجائز فائدہ کچھ لوگوں نے اٹھایا، ہر جگہ نہیں۔ اور یہ دو دھمکیاں، ایک یہ روٹی کی اور ایک اس کی عزت نفس پہ حملہ، اسے مارنا، پیٹنا، گانا، گلوچ، طنز، تانش، ذرا سی بات پہ کہنا کہ سارے گھر سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو مسئلہ، وہ بھی ایک انسان، وہ بھی عقل و شعور رکھتی، وہ بھی کس حد تک دبی، اس کی بھی اپنی توہین ہوتی، وہ خود بھی محسوس کرتی ہے مجھے دبایا جا رہا۔ چنانچہ غلط طلاق لے کے الگ ہو، بغیر طلاق کے الگ ہو، گھر سے باہر نکلے گی اور کشتیاں جلا کے نکلے گی۔ جب گھر سے نکل ہی گئی، ایک مرتبہ مثلاً ہمارے والدین کا نام خراب ہو ہی گیا تو پھر خوب عیش و آرام کے ساتھ نکلو۔ اچھا آپ دیکھیں، یہ گھر سے اس کو نکالا ہے شیطان، تو شیطان نے عورت کی محبت میں اس کو گھر سے نہیں نکالا۔ وہی جملہ جو میرے مولا نے کہا، اے ابا سفیان تم اسلام کے ہمدرد کب سے ہو گئے؟ اس کا مقصد مولا کی ہمدردی نہیں، مولا اپنا لشکر لے کے آئے، ادھر سے اپنا لشکر آ جائے، اسلام ختم ہو گیا۔ شیطان اگر عورت کی ہمدردی میں عورت کو نکال تو بات ختم تھی نہیں۔ اس کی مثال ہے چور سے کہتا ہے چوری کر، شاہ سے کہتا ہے تیرا گھر لوٹا۔ ادھر عورت کو یہ کہہ کے نکال کہ مرد آخر دھوس کس بات کی جماعت کی، یہ نان نفقہ، یہ روٹی ہم بھی کما سکتے۔ دوسری طرف مردوں سے آتے ایسی باتیں ان کے ذہن میں ڈالی کہ اور کھاؤ کھا دو اور وہ اکڑ دو، ذرا کوئی مصالحت کا امکان بھی نہ، ختم ہو گئی۔ یہ عورت ہو کر پاؤں کی جوتی سر پہ چڑھی جا رہی، کس مذہب نے کہا کہ عورت پاؤں کی جوتی؟ مگر اردو ڈکشنری میں آپ کو محاورہ ملے۔ اب مرد کے ذہن میں الگ سے پھوٹ رہا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے چھپنے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں مصالحت، کیا تم اس سے دبتے ہو، کیا تم اس سے پست ہو؟ جی تم شوہر ہو، تمہاری بات اس کو ماننا۔ دیکھیے اگر وہ عورتوں کی ہمدردی میں عورت کو باہر نکالتا تو مرد کو آ کر ٹریننگ دے گا، یہاں میں اسے باہر جا کے اور تم اس کا خیال کرو، وہ کمزور ہے، اس کا حق زیادہ ہے، نہیں وہ تو لڑانا چاہتا، مردوں کے ذہن میں آ کے الگ خیال ڈالو۔ چنانچہ ایسے محاورے بنا دیے، جورو کا غلام، زن مرید، شادی کے بعد ہر آدمی کی زندگی بدلنا چاہیے، ورنہ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ جو شادی تم نے کی بیوی کی کوئی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔ اب مذاق شروع ہو، جن کو ہم لوگ مذاق کہتے ہیں، یہ سینے میں لگنے والے وہ تیر ہیں جس کی وجہ سے شیطان کا کام آسان ہو رہا ہے۔ ایک صاحب پہلے وقت پہ آتے جب ذرا دیر سے آئے، ہم نے کہا ہاں ٹھیک آپ کو بلانا ہے تو اب تو بھابھی سے بات کرنا پڑے گی، آپ سے تو بات کرنا دیکھا بھائی آپ ویزا لے کر آئے ہیں اپنے گھر سے کہ لے کے نہیں آئے، ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کی انٹری بینک ہو جائے۔ اب دیکھیے بہت چھوٹی باتیں، ان کو بھی پتہ نہیں کہ یہ مذاق نہیں کر رہے، اسلام کی جڑ کاٹنے کی کوشش کر رہے، اسلام بچ جائے لیکن مسئلہ یہ کہ ماحول تباہ ہو جائے۔ اب یہاں مردوں کو اس طرح سے بہکایا جائے، بطور مثال عورت کو برا بھلا کہیں، دو کے سامنے ڈانٹ دے، بیوی کی توہین کر دے، اس کو سب سننا، لیکن آپ دفتر سے تھکے ہوئے کھا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ آپ کی والدہ آپ سے ملنے آئی ہیں، آپ کی بہنیں آپ سے ملنے آئی ہیں، بھائی ملنے آئے، بہت تھکے ہوئے آپ، بیوی بھی آج بہت تھکی ہوئی، اس نے برتن دھوئے ہیں، اس نے کپڑے دھوئے ہیں، بچوں کے اسکول سے آپ نے دیکھا وہ بھی تھکی، آپ جلدی سے پہنچ کے کھانے میں گئے، چائے بنا کے لائے، بیوی کو پیش کی کہ تم بھی تھک گئی ہوگی، لو بسم اللہ چائے۔ کتنے پرسنٹ مرد ہیں کہ ماں بہنوں کے سامنے اس کو یہ عمل کرو، چاہے تنہائی میں کبھی کر بھی لیکن ماں بہنوں کے سامنے نہیں، توہین نہ ہو جائے، مذاق نہ اڑائے، بہنیں تانے نہ دیں، ماں ایک مرتبہ پیچھے نہ پڑ جائے۔ آپ دیکھیے اس میں کیا غلط بات ہو، کوئی مہمان آپ کے پاس آیا، آپ چائے بنا کے لے گئے، نہ بہن کہے گی نہ ماں کہے گی، لیکن بیوی چاہے وہ برابر سے تھکی، آپ اس کو چائے بنا کے ماں بہنوں کے سامنے دیں، یہاں تک کہ وہ کچھ بھی نہ کہیں تب بھی آدمی خود اپنی جگہ شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ یہ سب کیوں؟ یہ کون سی شرمندگی؟ اسلام کے اندر مومن اور مومنہ کی مدد جو مستحب، اس میں محرم مومنہ بیوی بھی اس میں شامل، لیکن کتنے لوگ برداشت کریں گے؟ یہ اپنی غیرت کے خلاف سمجھے، یہ اپنی مردانگی کے خلاف سمجھے، چاہے جب گھر میں کوئی نہ ہو تو بیوی سے دب کے رہتے بھی، لیکن دوسروں کے سامنے اکڑ کے رہنا اور یہ ثابت کرنا کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ڈرنا الگ ہے، احترام الگ ہے۔ اب دیکھیں شیطان کا طریقہ، ادھر عورتوں سے یہ تھا اور مردوں نے غلطی کی تب اسے کہنے کا موقع ملا۔ یہ دوسری بات، یہ غلطی تھی چھوٹی، اس نے رائی کا پربت بنایا، مگر بہرحال کوئی رائی تھی تو پربت بنایا، اور کہا کہ کیا تمہیں دھمکی دی جائے، چھوڑ دو۔ وہ زمانے گئے جب عورت یہ سوچتی تھی کہ میں نے شوہر کو چھوڑا تو میرا گزارا کیسے ہو، میکے میں تو اتنی گنجائش نہیں ہے، بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیٹی کو دھکیلا گھر سے باہر، واپس کیسے؟ اب وہ زمانہ نہیں۔ مردوں کے لیے تو یہ مسئلہ صحیح ہے کہ جاب کے لیے نوکری چاہیے، عورتوں کے یہاں تو اکثر گھر میں بیٹھ کی جابیں آ جاتی ہے، ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے، مقصد عورت کی ہمدردی نہیں ہے، مقصد معاشرے کو بگاڑنا۔ اور ادھر مرد تانے، غیرت، عزت، ناک نہ کٹ جائے، مونچھ نیچی نہ ہو جائے، زن مرید نہ کہلائے، جوروں کو غلام نہ کہے، اس کو ادھر اور زیادہ سخت کر دیے۔ یہ شیطان کا مقصد، یہ ٹینشن بڑھتا ہے، خاندانی ماحول ٹوٹ۔ اب اس میں سے جو اپنا خیال کرے گا تو ٹھیک،
ہم کسی سے کم نہیں، ہم کیوں جھکیں؟ اور اگر کوئی اسلام کا خیال کرے گا اپنے لیے نہیں جھک رہے، دین کے لیے جھک۔ یہ عورت چاہے غلط گھر سے باہر جا رہی ہے، چاہے یہ زیادتی کر رہی ہے، مگر بہرحال اس عورت کے نکلنے کا مقصد یہ گھرانے کو تباہ کرے، اللہ اور رسول کے دین کو بچانے کے لیے ہم تھوڑی قربانی، یہ سب نیتوں پہ دار و مدار، لیکن نہیں، شیطان مردوں کو کبھی یہاں تک آنے نہیں دے گا۔ اب یہ جو ایک ماحول چل رہا ہے ٹینشن، اس کے اندر دونوں کو قربانی دینا اور مرد کو بھی یہ طے کرنا، وہ زمانہ نہیں رہا جو آج سے 50 سال پہلے کا تھا۔ آج بھی بہت سے بزرگ ایسے ہیں، اور اب تو میں بھی بزرگوں کی صف میں شامل ہوں۔ جب درس شروع ہوئے تھے اس وقت شاید نئی داڑھی آئی، اب تو یہ داڑھی بہت پرانی ہو گئی، تو اب میں بھی بزرگوں میں ہوں، اس لیے یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ اور وہ یہ کہ دیکھیے ہر زمانہ بدلتا، خصوصاً جب شیطان اور حکومتیں پیچھے پڑتی، بہت سے گھرانے کے بزرگ ایسے ان کا ایک مزاج بن جاتا ہے، دین کچھ کہے شریعت کچھ کہے، ان کو دین اور شریعت سے محبت ہے، لگاؤ ہے، لیکن اپنی بزرگی کے سامنے پھر دین اور شریعت اتنی اہم نہیں ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ یہ بھی شیطان کے فیور میں جاتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جنہوں نے 35 سال پہلے یہ جملہ کہا، اپنی جگہ وہ صحیح بھی کہہ رہے ہیں، مگر جتنا سخت بنا کے کہہ رہے تھے وہ نہیں، جو کہ ہم کھڑے سید ہیں، ہماری بیٹی کے لیے غیر سید کا رشتہ کیسے آیا؟ یہ زندگی بھر بغیر شادی کے بیٹھی رہے وہ ہمیں گوارا، لیکن سید کی بیٹی غیر سید کے گھر میں کبھی نہ گئی ہے نہ جا سکتی۔ اور آج اسی سید گھر کی وہی بیٹی، ہندوستان کا واقعہ، ہندو سے شادی کر کے ہندو بچوں کو پیدا کر رہی ہے، جو ایک شیعہ مقدس اور متقی نجف سے علم دین حاصل کر کے آنے والے عالم کا رشتہ جس حقارت کے ساتھ یہ کہہ کے ٹھکرایا گیا کہ نہ پہلے ہوا اور نہ آئندہ ہو۔ آدھی بات بھی صحیح تھی، پہلے نہیں ہوا، لیکن جب آدمی اتنی بڑی ذمہ داری لیتا ہے علم غیب کی، تو کیا کہ وہی لڑکی آج ہندوستان میں جا کے دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال وہ دلی شیعہ تو تھا، مومن تو تھا، عالم اور متقی تھی، ہندو گھر میں گئی اور ہندو بچوں کو بھی اپنے مذہب پہ نہیں لا سکتی، اور ایسے کئی واقعات ہیں۔ میں یہاں کی مثالیں نہیں دینا چاہتا، ایک عام سی بات۔ تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ بہت سی جگہوں پر انسان کو اپنا مزاج دین کے لیے قربان کرنا پڑتا، لیکن ہاں وہ بات اپنی جگہ کہ اگر مرد اپنی ذمہ داریاں پوری کرے کہ پوری نہ کرے، خواتین کی ذمہ داری اپنی جگہ کہ وہ شیطان کے راستے پر قطعاً نہ چلے، چاہے وہ کتنا ہی ورغلائے اور اکسائے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ شیطان کی اب ٹیکنیک بدل گئی، پہلے شراب پینا اس لیے کم تھا کہ شراب ملتی نہیں تھی اتنی آسانی سے، پہلے گانا سننا اس لیے کم تھا کہ گانا اتنی آسانی سے سننا ممکن نہیں، پہلے بری نگاہیں اس لیے کم تھی کہ 2 نقاب میں عورتیں چلا کرتی، یعنی بعض اوقات گناہ اس لیے کم نہیں ہوتے کہ ماحول متقی، اس لیے کم ہوتے کہ گناہ کا چانس نہیں۔ اب گناہ اتنے آسان کر دیے شیطان کہ ہر شخص شراب لے سکتا، ہر شخص گانے سن سکتا، ہر شخص حرام فلمیں دیکھ سکتا، گانے انسان کی دہلیز پار کر ہمارے گھروں میں آ گئے، حرام ہمارے گھروں میں آ گئے۔ پہلے ہمیں چند ریلز یا شہر کے کسی مخصوص علاقے میں حرام کرنا ہوتا، اب ٹیلی ویژن اور ڈش اینٹینا کے ذریعے سے ہر حرام اٹھ کے ہمارے نماز کے کمروں تک میں پہنچ چکا۔ اب اپنے آپ کو بچانا اور مشکل ہو رہا، مگر بچانا اس لیے کہ ہمیشہ یہ دیکھنا کہ فلاں چیز جو ہمیں مل رہی ہے اس سے دنیا میں جو فائدہ نقصان ہو آخرت میں کیا ہوگا، اور یہی ایک عقیدہ آخرت ہے کہ جو انسان کو گناہ سے بچا سکتا، ورنہ کون احمق اور بے وقوف کہ اسے دنیا کی ہر سہولت مل رہی ہے وہ ٹھکرا۔ آپ کے پاس کوئی آ کر کہے کہ بینک کی ایک بہترین نوکری ہے کریں گے، اور آپ ٹھکرا دیں کہ نہیں یہ سود کی نوکری حرام، یقیناً یہ آدمی احمق کہلایا ہے۔ مگر یہ حماقت اس وقت بالکل ٹھیک ہو جاتی جب یہ دیکھا جائے کہ دنیا میں اس نے کھو دیا، آخرت میں کتنا گین کر لیا، فائدہ اس کو کتنا ملا۔ اگر ہماری بیلنس شیٹ فقط دنیا میں کیا گیا اور دنیا میں کیا ملا تو ہم احمق۔ اگر ہم نے شراب کی دکان نہیں کھولی، اگر ہم نے ہیروئن کا بزنس نہیں کیا، اگر ہم نے حرام فلموں کے ویڈیو سینٹر قائم نہیں کی، اگر ہم نے بینک کی نوکری نہیں کی، اور یہ تو چھوڑیں اگر ہم نے کسی کا مال نہیں مارا، اگر ہم نے کسی کے گھر چوری نہیں کی، ہمیں اگر فقط فیصلہ دنیا کی حد تک، لیکن اگر فیصلہ یہ ہو کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہو جو یہاں جائے گا تو اس سے زیادہ وہاں ملے، تو پھر
جو ابھی احمق لگ رہا آخرت میں اس سے زیادہ عقل مند کوئی محسوس نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح کہ جوانی میں جو پیسے کما رہا ہے وہ اڑا رہا، ابھی ہر ایک کہہ رہا کہ کتنی عالیشان زندگی، اور بڑھاپے میں پتہ چلا اولاد الگ نکل گئی، جمع شدہ سب مال ختم ہو گیا، اور اب اس کو بھیک مانگنا پڑ رہی ہے، اور مسجدوں اور امام باڑوں میں چارپائی ڈال کے لیٹا۔ اب وہی لوگ جو 10 سال پہلے اس کی تعریف کر رہے تھے کتنی اچھی زندگی، آج کہیں گے کتنا احمق آدمی ہے کہ ہزاروں کمائے اور کچھ نہ بچائے۔ اور وہ آدمی جو چلن کے ساتھ چل رہا تھا، جو ایک اعتدال کے ساتھ کما رہا تھا، زیادہ سر کے اعتدال کے ساتھ کر رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے اچھی بات نہیں، شادی اتنی روٹی پیٹی کر، لیکن جب بڑھاپے میں دیکھا کہ وہی اس کا اطمینان باقی رہا، کہا بہرحال بڑی عقل مندی سے انہوں نے اپنی زندگی کو پلان کیا، یہ کچھ بھی نہیں۔ آخرت اگر سامنے ہو تو دنیا کی بڑی سے بڑی قربانی ہوگی۔ اسی لیے ایک روایت کہ جنت والوں کی اکثریت وہ جنہیں دنیا میں لوگ احمق اور بے وقوف کہا کرتے ہیں، جنت میں وہ لوگ جائیں جو دنیا میں بے وقوف کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا یہ بے وقوفی ہے کہ ایک عورت بہترین رشتہ ٹھکرا دیا لڑکی کو، اس لیے کہ پتا ہے کہ شوہر مجھے بے پردہ کمائے گا، نہیں چاہیے مجھے یہ بہترین رشتہ۔ دنیا میں کلرک اس کے پلے بند، لیکن کہا کہ ٹھیک میں اپنے واجبات کو تو بچا رہی، آخرت میں مجھے اس کے بدلے ملتا۔ ساری دنیا کی لڑکیاں اس کو احمق کہیں، امام کہہ رہے ایسے ہی احمق جنت میں جائے جسے دنیا کے لوگ احمق قرار دے رہے۔ اور یاد رکھیں ہماری آج کی مثالیں آپ کو عجیب لگتی ہیں، یہی چیز آپ آئیے اب کلام معصوم میں دیکھ لیجیے، کلام معصوم میں دیکھ لیجیے، امام تشریف فرما خود آتا ہے چور، یا امیر المومنین مجھ سے چوری ہو گئی، میرا ہاتھ کاٹ، جس سزا پر دنیا تڑپ اٹھتی ہے دوسروں کے بارے میں سن کر کہ بھئی آپ چور کا ہاتھ کاٹتے ہیں، ان کا ہاتھ نہیں کاٹ رہے، پھر بھی یہ تڑپے جاتے چور کی محبت میں، چور خود آ رہا۔ مولا نے منہ بھی پھیر، مولا نے اس کی بات بھی نہیں سنی، مولا نے پہلے کہا شاید تمہیں معلوم نہ ہو کہ چوری حرام، شاید تم نے 1 درہم سے کم کی چوری کی، شاید تم فاقے سے مر رہے، نہیں مولا، دنیا والوں کی حد تک اپنے آپ کو بچانا تھا تو ہر بہانے پہ یس کہہ سکتا، مسئلہ ہے اس علیم و خبیر کے سامنے جانے کا جو ایک ایک عمل کو جانتا، نہیں مجھے پتا ہے کہ غلطی مجھ سے جان بوجھ کر ہوئی۔ اور عجیب بات یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا ہاتھ کاٹ دے، طہرنی مجھے پاک کر، ہاتھ کاٹنے کا وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے اس کی پاکیزگی واپس آ رہی۔ دوسرا واقعہ میں پورا نہیں پڑھ رہا، صرف کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ایسے احمق نہیں ہوتے۔ اگر اس کا نام حماقت دین کی خاطر قربانی دینے تو مولا نے تو اپنے ایسے ہی ماننے والے پیدا کیے، مولا کے تربیت یافتہ شاگرد تو ایسے ہی۔ عورت آ رہی، عورت کی مثال بھی سنو، مولا مجھ سے گناہ ہو گئے اور مجھے سنسار کیجئے اور طہرنی مجھے پاک کر دی۔ وہ پتھروں سے مار کون برداشت کرے؟ بڑے سے بڑا آج کا عقیدت مند مومن بھی ہے، شاید 100 میں سے 10 کے قدم بھی وہاں نہ ٹھہر سکے اگر مولا کے حکم سے بھی پتھر مارے جائے، مگر خود آتی۔ اور آنا بھی کس انداز سے، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، سنا ہوا واقعہ ہے، مگر سنے ہوئے واقعات زندگی میں عمل کے لیے ہوتے، کتاب میں صرف بند کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اور جب مولا نے وہاں بھی 4 مرتبہ منہ پھیرا، اچھا کیوں منہ پھیرا وہ ایک فقہی مسئلہ، جتنے گواہ چاہیے اتنا اقرار لازم، اس وقت تک سزا نہیں دے سکتے۔ پھر یعنی آج کل کی اصطلاح میں معاذ اللہ مولا نے خود اسے بہانے بنا کے دی، شاید یہ گناہ غفلت میں ہو گئے، شاید لا علمی میں ہو گئے، شاید اس ظالم نے زبردستی مجبور کر کے جان کی دھمکی دے کے یہ گناہ، ہر چیز میں کہتی ہے نہیں ہوگا۔ دنیا والوں کو جواب نہیں دینا، خدا کے سامنے جواب دینا، تو وہ تو جانتا ہے کہ جان بوجھ کے یہ گناہ ہو۔ حتیٰ یہ کہ جب مولا نے کہا کہ اب تو حاملہ، جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے سزا نہیں مل سکتی، چلی بھی نہ پولیس نہ تھانہ نہ رپورٹ نہ ایڈریس نہ ضمانت نہ کفالت کچھ، اور ٹھیک 9 مہینے یا جو بھی وضع عمل آ جاتی، بغیر کسی سمن کے گئے، بغیر کسی پولیس کو دوڑائے، بغیر کسی جنگ اخبار میں اشتہار چھپائے ہوئے کہ 50 لاکھ کا انعام، خود آ مولا اب تو بات کر۔ اور پھر جب بھیجا گیا کہ دودھ پلانے کا زمانہ مکمل، پھر آ، اور جب کہا گیا تیرا بچہ بہت چھوٹا ہے کچھ تو بڑا ہو جائے، پھر آ۔ یہ علی کے ماننے والے، یہ علی کے شامل آخر کیوں اپنے آپ کو وہ جان دینے کے لیے تیار؟ ایک ہی بات کہتے ہیں، دنیا کی ہمیں کیا فکر، آخرت میں نقصان نہ ہو جائے۔ اے ہماری مومنہ، یعنی علی کا کلمہ پڑھنے والی کنیزیں، دیکھیے مردوں کے لیے بھی واقعات موضوع جو کہ عورت، یہ مت دے کہ اس وقت دنیا میں تجھے کیا فائدہ ہو رہا،
یہ دیکھ کے اس کے بدلے آخرت میں کیا نقصان ہو رہا. اگر مردوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے، لیکن پھر اگر کسی گھر کے مرد اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو تم اللہ کی خاطر صبر کرو اور یہ دیکھ لو کہ اللہ اس کے بدلے میں تمہیں کیا عطا کر رہا ہے. خصوصیت کے ساتھ آج کے دور جب یہ آخری جملے میرے اسے خاص طور پہ اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ گزشتہ 10 سال سے یہ چیز شیطان نے بڑھا دی، بلکہ جب مجتہدین کے فتوے اس کے خلاف آ گئے اور امام خمینی کی تو وہ سخت ترین عبارت آ گئی جو آپ کو ان کی توضیح کے آخری پیج میں خاتمہ ہیڈنگ کے نیچے ملے، تو اب ذرا طریقہ شیطان نے بدل دیا، مگر بات وہی ہے. اور وہ کیا کہ جہاں عورت کو گھر سے نکالنا اور نوکری کرنا یہ سب حرام نہیں، میں نے بار بار کہا کہ انداز کیا، تو وہاں ایک چیز اس کو یہ سکھا دی کہ خلا اسلام نے تمہارا حق رکھا. اور پتہ نہیں کہاں سے یہ ذہن میں ڈال دیا گیا کہ خلا کہتے ہیں کہ شوہر راضی نہیں ہے تو بیوی خود سے طلاق لے سکتی ہے. خلا بھی عام طلاق کی طرح سے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ شوہر راضی نہ ہو. لوگ کہتے ہیں پھر خلا اور طلاق میں فرق کیا؟ خلا اور طلاق دونوں یہ فرق نہیں کہ طلاق شوہر دیتا ہے اور خلا عورت لے سکتی ہے، دونوں میں شوہر کی اجازت چاہیے. فرق یہ ہے کہ طلاق شوہر دیتا ہے یہ کہتے کہ میں اس بیوی سے مطمئن نہیں، یہ میرے لیے مس میچ ہے، ہم آہنگی نہیں، چنانچہ میں اسے الگ کروں. ویسے اسلام میں اتنی آسانی سے علیحدگی ہے نہیں، وقت کو دیکھتے ہوئے میں بات کو آسان کروں. خلا وہ کہ عورت نے خود شوہر سے خواہش ظاہر کی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا. شوہر نے کہا اگرچہ مجھے اپنی بیوی سے کوئی اختلاف نہیں، مجھے یہ ناپسند نہیں، لیکن جب وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں اپنی خوشی سے اس کو آزاد کر رہا ہوں. دونوں میں آزادی شوہر کی خوشی سے. ایک میں شوہر کو شکایت ہے، ایک میں وہ کہتا ہے مجھے شکایت نہیں، لیکن جب وہ راضی نہیں ہے میرے ساتھ اگرچہ میرا حق تھا میں اسے روک سکتا ہوں لیکن چھوڑ دیتا ہوں اپنا حق. یہ خلا. لیکن دونوں میں شوہر کی اجازت ضرور ہے. اچھا اگر تک شوہر بیوی پہ اتنے ظلم کرے جو آقا کوئی کی توضیح المسائل کے لاسٹ پیج کا لاسٹ مسئلہ ہے، وہ جو ظلم اس میں لکھے وہ ایسے ظلم کرے اور طلاق بھی نہ دے اور ظلم بھی کرے تو عورت کو اجازت ہے کہ وہ مجتہد یا اس کے نمائندے سے جا کے طلاق لے سکتی ہے. لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ باقاعدہ کیس چلے، دونوں کا موقف سنا جائے، اس کے بعد جو وہ فیصلہ کرے. لیکن یہ بھی مجتہد یا اس کا نمائندہ. اچھا آپ دیکھیے کیا ہوا کہ پہلے تو ہماری عورتوں کو یہ سکھایا گیا کہ خلا تم خود لے سکتی، پھر وکیل بیٹھے ہوئے ہیں سٹی کورٹ کے سامنے کہ آئیے فارم بھریے ہماری فیس دیجیے اور خلا لے جائیے. علماء کو تو لوگ کہتے آئے کہ جی پیسے دیجیے اور فتویٰ لیجیے، لیکن وکیل ہے ڈاکٹر ہے سب ان کے سامنے کسی کی زبان نہیں کھلتی. حد کی عزت کا مقدمہ 6 مہینے کی جیل ہاتھوں میں ہاتھ، جو کچھ کہنا پیٹ پیچھے کہہ دو وہ بھی دبے دبے الفاظ. خیر اب جب کھلا تو کورٹ کے ذریعے کہاں کھلا مل سکتی. عورتوں نے سمجھا کہ یہ ہماری شرعی علیحدگی ہوگی. ٹھیک ہے اگر شوہر کی اجازت کے بغیر کھلا ہو وہ کھلا نہیں، تم اسی کی بیوی، تم نے یہ سمجھا کہ کھلا ہو گیا دوسری شادی کر. ایسا ہے جیسے شوہردار عورت شادی کر، شادی نہیں کہلاتی اور زنا کہلاتی. ہر منٹ گناہ ہے اور ہر اولاد حرام کی اولاد. البتہ اگر ناعلمی ہے تو اولاد تو شاید حرام کی اولاد نہ مگر گناہ تو. اچھا تو اب ایک اور طریقہ نکالا شیطان، اور وہ یہ کہ جب یہ دیکھا کہ مسلسل فتوے آ گئے اور کتابوں میں ہر بات یہ غلط ہے یہ طلاق نہیں، تو کہا اچھا چونکہ مجتہد کا وکیل ایک طلاق دے سکتا. اب کیا کیا کہ ایسے بعض لوگوں کو استعمال کیا جو مجتہد نہیں اور نہ کسی مجتہد کے وکیل. اختیار مجتہد کا، لیکن عام آدمیوں نے اختیار اپنے ہاتھ میں لے اور کہا کہ ہم ہیں حاکم شرع کے وکیل، آئیے ہم طلاق دیں. کسی کے دعویٰ کرنے سے کہ میں حاکم شرع ہوں اور کسی کے دعویٰ کرنے سے کہ میں مجتہد کا وکیل ہوں، مجتہد کا وکیل نہیں بنتا. اگر دنیا ڈاکٹر ہیں تو بہت سارے کمپاؤنڈر بھی ڈاکٹر کا بورڈ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کمپاؤنڈر ڈاکٹری کر سکتا ہے لیکن اس سے وہ ڈاکٹر نہیں بنے. کوئی خود آ کر کہے کہ میں حاکم شرع یا اس کا وکیل ہوں، اس سے وہ نہیں بنے. ثابت ہونا چاہیے. اور ثابت ہونے کی بات یہ کہ پوری دنیا میں اس وقت پہ شاید 25 یا 30 بھی مجتہد نہ ہو
جبکہ خالی ایران میں 1 لاکھ سے زیادہ علماء. عالم ہونا الگ ہے، مجتہد ہونا الگ. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ بہت سارے سامنے آگے لوگ کہ جی ہم حاکم شرع کی طرف سے نمائندے. حاکم شرع کون؟ من تو رہا حاجی بگو یا تو مرا حاجی بگو، ہم آپ کو حاکم شرع بناتے ہیں، آپ ہمیں وکیل بناتے. ہاتھ کے ہاتھ سب بات طے پا جاتی. ایسی طرح کا بھی طریقہ. خالی قرآن کی آیت پڑھ لینے سے شراب حلال تو نہیں ہو جاتی. خالی اپنے آپ کو حاکم شرع کہہ کر صیغہ جاری کرنے سے وہ عورت آزاد تو نہیں ہو جاتی. یاد رکھیں، جن کو نہیں سمجھنا ہے وہ نہیں سمجھے. انہیں حاکم شرع تو چھوڑ، اگر بل کلنٹن بھی طلاق دے دے تو وہ قبول کر لیں گے کہ ہمیں یہ ملنا چاہیے کہ طلاق ہو، چاہے کلنٹن صاحب کی طلاق ہو. لیکن جو واقع مولا پہ ایمان رکھتی ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتی ہیں، قیامت کی جواب دہی کا احساس، اور ان کو یہ احساس ہے کہ کوئی تو وجہ ہے کہ گناہگار خود آ کے کہتا ہے مجھے سنسار کر، کوئی تو وجہ ہے کہ غلام خود آ کے کہتا ہے ہاتھ کاٹ. اور جتنی دیر تک مولا ٹالتے ہیں، یہ ٹالنا نہیں ہے، غلط اور میں نے کہا کہ شریعت کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا، اتنی دیر تک وہ غمگین رہا، ڈرتا رہا کہ ایسا نہ ہو مجھے واپس کر. اور جب ہاتھ کٹ گیا تو مسکراتا ہو گیا. جب سنسار کی سزا ملی تو مسکراتی نہیں تھی. اچھا لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ روایت کچھ سمجھ میں نہیں آتی. ہاتھ کٹنے پہ کون ہنسے گا؟ سنسار ہونے پہ کون مسکرائے گا؟ نہیں، یہ صحیح بھی ہو سکتا. ایک آدمی کسی کیس میں پھنس گیا اور پتا چلا کہ 2 میں سے ایک صورت، یا اس کو پھانسی ہو جائے گی اور یا 6 مہینے کی سزا ہو. ایسی کوئی قانونی شک اس پہ لگ گئی کہ یا 6 مہینے کی سزا ہے اور یا پھانسی، اس کے علاوہ تیسرا راستہ ہے. دنیا میں کون ہوگا جو دعا مانگے کہ مجھے 6 مہینے کی سزا ہو؟ اور دنیا میں کون عورت ہوگی جو دعا مانگے کہ میرا شوہر 6 مہینے کی سزا برداشت کرے؟ نہیں، کچھ عورتیں ہیں کہ جتنی دیر شوہر باہر رہے اچھا خیر، لیکن میں ایک عام مزاج کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں کون بیٹی ہے جو دعا کرے گی کہ میرے باپ کو 6 مہینے کی سزا ہو؟ لیکن جب ایسا کیس پھنس جائے، یہ بیٹی جا کے منت مان کے آئے گی روزے میں کہ مولا 6 مہینے کی سزا ہو جائے. یہ جج یہی فیصلہ کرے. وہ مجرم منت مانے گا کہ خدا بندہ جج ایسا اس کا ہاتھ بے قابو ہو کہ مجھے 6 مہینے کی سزا دے. ارے یہ کون احمق ہے جو 6 مہینے کی سزا کے لیے منتیں مانگ رہا؟ وہ گئے اور پھر فیصلہ ہو. جج صاحب آئے، وہ آگے اپنی کرسی پہ بیٹھے، کوئی ہتھوڑا بھی ہوتا ہے وہ اٹھایا. اب جو ہے دھڑکتے دل کے ساتھ مجرم اور اس کے گھر والے بھی کہہ رہے خدا کرے 6 مہینے کی سزا کا فیصلہ ہو، خدا کرے 6 مہینے کی سزا کا فیصلہ ہو. اور جب جج نے ایک مرتبہ فیصلہ شروع کیا، اب ایک مرتبہ دعائیں شروع ہو کہ کسی طرح اس کی زبان پہ سزا آ جائے. اور اس نے کہا اس مجرم کو میں 6 مہینے کی سزا دیتا ہوں، سب خوشی سے کھیلو. اس کے گھر والے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے. اگر کوئی کہے کہ کون ہے ماں، کہا یہ مت دیکھو کہ سزا ہوئی، یہ دیکھو کہ پھانسی سے بچ گیا. اگر سزا نہ ہوتی تو دوسری سزا صرف پھانسی. خوشی جیل جانے پہ نہیں ہے، خوشی پھانسی سے بچنے پر. خوشی سنسار ہونے پہ نہیں ہے، خوشی قیامت کی سزا سے بچنے پر. خوشی ہاتھ کٹنے پہ نہیں ہے، خوشی خدا کی ناراضگی سے محفوظ ہونے پر ہے. تو یہ تصور جو مولا اپنے ہر ماننے والے اور ہر ماننے والی کے ذہن میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، آج کی عورت کی سمجھ میں بھی آ جائے. تو اگر کہ کورٹ اس کے گھر چل کے آئے ہم خلا دلوا دیں گے، کہ نہیں مجھے یہ خلا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے بدلے میں قیامت میں اس گروہ میں اٹھائی جاؤں گی جو زانیوں کا گروہ. اگر خود سے چل کر کوئی نام نہاد آدمی آ کر کہے کہ میں حاکم شرع تمہیں طلاق دے گا، جب تک کہ ثابت نہیں حاکم شرع ہونا، کہے کہ مجھے نہیں چاہیے یہ طلاق. یاد رکھیے، اگر آخرت تازہ، اگر آخرت کی یاد، اگر آخرت سے، لیکن ہے یہ قربانی بہت بڑی دینا پڑے گی اگر واقعا آخرت کی یاد. لیکن ہاں، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ گناہ ہمارے یہاں بڑھتا جا رہا. ایک بات کہہ دوں اور آج کی گفتگو بس بہت ہو گئی. یہ بات یقیناً آپ کو زحمت ہوئی، لیکن آخری زحمت ہے یہ فیال 17 ربیع الاول، اور وہ آخری بات یہ ہے، یہ میں بہت سوچ سمجھ کے لیکن ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں. اگر میرے جملے کچھ غلط ہو جائیں تو ایک بات کا خیال رکھیے گا، جمعے کے دن صبح 10:30 سے لے آج اتوار کی رات کے 10 بجے تک مسلسل میں مصروف. جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان سے پوچھیے گا، دونوں دن جمعے رکھتے 4 گھنٹے حج کی کلاس صبح کے درس الگ. تو ہو سکتا ہے کہ آخر، اور ابھی بھی یہاں سے پہلے ایک درس دے کے آیا اور وہ بھی بہت لمبا ہو گیا، تو شاید جملہ میرا صحیح نہ ہو سکے. میرے جملے سے زیادہ اس کے مفہوم پہ غور کیجیے. کہا جاتا کہ لوگوں محبت اہل بیت سے ہٹانے کے دشمنوں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ انہیں پتا کہ جس بچے کی ولادت حلال طریقے سے نہ ہو،
وہاں پہ پھر محبت اہل بیت مشکل ہو جاتی ہے اس کے سینے میں۔ تو کچھ ایسے مسئلے بنائے گئے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی نسل میں خرابی آ گئی۔ مثلا حج میں سے طواف النساء ہٹا دیا گیا، مثلا متعۃ النساء کو حرام کر دیا گیا تاکہ معاشرے میں زنا بڑھ جائے، ایک طریقہ سوچا گیا۔ اور یہ تاریخ میں اس کی تفصیل ہے، میں اس سے زیادہ کھل کے نہ کہنا چاہتا ہوں اور نہ ہی ضرورت، اتنا کافی ہر ایک جانتا ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا کہ شیطان نے یہ دیکھا کہ دشمنان اہل بیت کی یہ ٹرک کامیاب ہو چکی ہے اور نسل کو خراب کر کے لوگوں کو دشمن اہل بیت بنایا جا سکتا ہے، تو شیطان نے کہا کہ یہ طریقہ خود اہل بیت کے ماننے والوں پہ کیوں نہ آزما لیا جائے، جو اب تک چلے آ رہے ہیں وہ اپنے والدین کی وجہ سے، یعنی روایت میں کہ اگر تمہارے دل میں محبت اہل بیت ہے تو اپنے والدین اور بزرگوں کی شکر گزار ہو جنہوں نے تمہیں محب اہل بیت بننے کے قابل بنایا۔ ہمارا کریڈٹ نہیں، ہمارے بزرگوں کا قابل احترام بزرگوں کا کریڈٹ، لیکن انہوں نے دیکھا شیطان کہ آگے کوئی گڑبڑ کرنا، چنانچہ یہ طلاق میں کھولا اور جو مجتہد اور حاکم شرع نہیں اس کو زبردستی کا مجتہد اور حاکم شرع بنا کر اس کے حوالے سے طلاق۔ یہ تقریباً اسی قسم کا کلمہ بن رہا جو حج میں گڑبڑ کر کے غیر شیعہ حضرات کی نسل کی خرابی کا انتظام کہ اب اگر یہ چیز ہمارے ہاں پڑھ تو نسلیں تو تباہ ہو۔ مجھے طلاق نہیں، میں بار بار کہہ دوں کہ اسلام عورت کو قیدی نہیں بنایا، چنانچہ دو راستے اس کے لیے رکھے، جو صحیح معنوں میں حاکم شرع ہے اپنا کیس اس کے سامنے پیش ہے، اور یا پھر شادی کے موقع پر ہی یہ چیزیں طے پا جائیں کہ عورت طلاق لینا چاہے تو اسے حق ہے طلاق لے لے۔ یہ ایک شرط رکھی جا سکتی ہے ایک خاص فقہی جملے کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ شرط ہی غلط ہے، نہیں، اگر آئندہ کوئی گڑبڑ ہو تو عورت کو بھی حق ہے کہ وہ وکیل بن کے طلاق دے سکتی، لیکن جہاں یہ نہیں ہو رہا وہاں خرابی کتنی لمبی ہے۔ جو عورت شادی شدہ ہے اس کی دوسری شادی ہو رہی، اور جو دوسری شادی نہ صرف یہ کہ غلط ہو بلکہ اتنی غلط ہو کہ شادی شدہ عورت کی اگر دوسری شادی، پہلا شوہر اب اس کو طلاق بھی دے کے آزاد کر، یہ دنیا کے ہر غیر محرم مرد سے شادی کر سکتی مگر اس شوہر سے شادی نہیں کر سکتی جس سے اس نے خلا کے دھوکے یا غلط طلاق کے ذریعے شادی کر لی۔ اور نسل اور اولاد، بہت سوچنا ہے ہماری عورتوں، چند روزہ دنیا کی خاطر یہ طلاق تو اس لیے آ گیا کہ کوئی سوال بھی آ گیا تھا، اور یہ وہ خرابی جو آج کل بڑھائی جا رہی ہے، کیونکہ ویسے تو میرے پاس وقت نہیں، لیکن ایک دن کسی صاحب کے گھر میں بیٹھا تو STN سے کوئی ڈرامہ آ رہا تھا جس کے چند جملے کانوں میں پڑ گئے، وہ یہی تھے، عورت سے کہا جا رہا تھا کہ یہ تم کو طلاق کا حق ہے، اور باقاعدہ رسول کی حدیثیں سنائی جا رہی ہیں۔ البتہ حدیثیں ایسی تھی کہ آپ بھی سن لیں، وہ حدیث ڈرامے میں آ رہی ہے۔ پہلے تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ پاکستان کے ڈرامے بڑے مذہبی ہونے لگے، کہ اب جو ہے وہ حدیثوں کے حوالے آتے ہیں، مگر جہاں حدیثی شروع ہوئی وہیں پتہ چلے۔ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی یہ حدیث ہے، اور پھر جو حدیث تھی وہ تو خیر سونے پہ سہاگا کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، لیکن اس ماحول میں یہ چیز عورتوں کو ضرور بتانا، لیکن ساتھ میں مردوں سے بھی توقع، یہ نہ سمجھیے کہ اگر عورت شادی کے موقع پہ یہ اختیار نہیں رکھ پائی اب بچ کے کہاں جائے گی، اب تو ہمارے کنٹرول میں ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کی اپنی ذمہ داری اپنی جگہ، جو گناہ کرے وہ غلط اور جو گناہ کا سبب بنے وہ بھی غلط۔ ہاں مسئلہ ہے بہت مشکل، اس لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ شیطان مردوں کا ماحول بھی ایسا بنا دیا کہ وہ چاہے بھی تو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، ماں کے سامنے، بہنوں کے سامنے کبھی تیار نہیں ہو، دوستوں کے سامنے کبھی راضی نہیں ہو، اور یہیں پہ یہ بات سمجھ میں آتی کہ آخر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ کبھی جان دینا آسان، عزت کی قربانی دینا مشکل۔ میں یہ مثالیں آپ کے سامنے جو پیش کر سکا، جائیے بیوی کو چائے بنا کے دیجیے، اس کے پیر دکھ رہے ہیں اور گھر والے بھی بیٹھے تب بھی جا کے پیر دبائیے، ثواب ہے کہ ثواب نہیں؟ یقیناً ثواب۔ دوستوں میں سے کسی کے پیر دکھ رہے ہیں آپ اس کے پیر دبا دیں، آپ کے پیر دکھ رہے ہیں کبھی بیوی آ کے پیر دبا دیں، لیکن آپ گلا تو دبانے کو شاید تیار ہو جائیں، پیر دبانے کو تیار ہو جی، یہ توحید، جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مرد، اگرچہ اب دوسرے کیسز بھی آ رہے ہیں بالکل ایکسٹریم پر، لیکن میں عام معاشرے کی بات کروں، کیا بات ہے؟ جی ہماری ایک عزت ہے،
ماں اور بہن کے سامنے بہت مشکل ہے، لیکن انہی لوگوں سے کہیے کہ فلاں شیعہ مسجد پہ دشمنان اہل بیت نے حملہ کیا، فلاں شیعہ امام باڑے پہ حملہ ہو رہا، 50 60 100 نوجوان نکل آئیں گے، ہم مر جائیں گے، دفاع کریں گے، اور کہا جائے کہ یہ سارے حق عورت کو اس لیے دیں کہ اگر آپ نے یہ حق نہ دیے تو شیعت کو نقصان پہنچے گا، نہ آپ کو نہ آپ کی بیوی، نقصان شیعت کو، پھر بھی وہ قربانی دینے کو تیار ہے۔ شیعہ مسجد پہ حملہ وہ بھی شیعت کا نقصان، اور شیعہ شریعت پہ حملہ یہ بھی شیعہ مذہب کا نقصان، اس کے لیے قربانی دے دیں گے چاہے جان دینا پڑے، اس کے لیے قربانی نہیں دیں گے چاہے صرف ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے کے بعد، جبکہ دونوں جگہ ایک ہی شیعت کا تحفظ، مگر جان دینا پھر بھی آسان۔ ماں کے سامنے اپنی بیوی سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا مشکل ہے۔ دیکھیے یہ میں جملے محاورہ کر نہیں کہہ رہا ہوں، میں مقصد یہ نہیں کہ حقیقت میں یہی ہو، ایک مزاج کی بات کر رہا ہوں کہ ایسا مزاج کیوں نہیں بن پاتا، اس لیے کہ جان دینا پھر بھی جان دینا آسان، یہ عزت قربان کرنا۔ اب سمجھ میں آتا جب یہ بات واضح ہو گئی کہ جان بظاہر بہت قیمتی، لیکن کبھی کبھی انسان کہتا ہے میں مر جاؤں گا، توحید برداشت نہیں کروں۔ جب یہ لوگوں کا مزاج میں نے دیکھا تو سمجھ میں آتا کہ کربلا کا اصل پیغام کیا، حسین نے جان دی، سید الساجدین نے جان نہیں، لیکن کیا حسین سے چھوٹا جہاد کیا؟ یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ حسین کے جہاد سے بھی بڑا جہاد کیا، وہ کیا قربانی؟ یہی جان دینا اس وقت مسئلہ نہیں، امام معصوم ہونے کے باوجود جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا اقتدار ہے، اشارہ کر تو ابھی نظام کائنات درہم برہم ہو جائے، ہر قربانی دے دے، اگر کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے اسلام کو نقصان پہنچے، چاہے ذاتی طور پہ، یہ جملہ میں کیسے کہوں، اگر خود امام نہ کہتے تو مجھ میں ہمت تو نہیں، اقاد ذلیلا فی دمشق کہنا، مجھے ذلیل کر کے دمشق میں لے جایا، چاہے ذاتی طور پہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے تو وہ برداشت، یہ بڑا امتحان ہوگا۔ اب سمجھ میں آتا معاشرے کو دیکھ کہ آج بھی ہمارے نوجوان موت کا امتحان دینے کو تیار ہے، عزت کا امتحان دینے کو تیار نہیں۔ پاکان کو کہ عزت زیادہ قیمتی تھی، یہ میرا مولا سجاد ہی تھا، یہ امتحان تو غالباً کیا یقیناً انبیاء میں سے کسی کا لیا جاتا تو اس کے قدم بھی ایک مرتبہ ڈگمگا جاتا۔ نبی ہے، امتحان وہ بھی دیتا، مگر شاید آنکھوں پہ پٹی باندھ کے امتحان دیتا۔ یہ میرا مولا سجاد ہے جس نے بتایا اسلام کبھی جان سے زیادہ قیمتی شے تمہاری عزت کی قربانی چاہتا ہے، اپنی عزت قربان کرو تاکہ دین بنے، اپنی عزت قربان کرو تاکہ شیعت بنے، چاہے اس کے لیے کبھی تمہیں وہاں ہاتھ جوڑ کر بیوی سے معافی مانگنا، پھر میں کہہ دوں صرف چند جملوں پہ نہ جائیے، کوئی پوچھے آج مولانا نے کیا پڑھا، تو بس یہ پڑھا کہ بیوی کے پیر دبایا تھا، نہیں، پوری تقریر کا ایک مقصد، وہ مقصد پہ جائیے، جملے تو بعض غلط بھی نکلے اس تھکن کی وجہ سے، اور شیطان تو یقیناً یہ چاہ رہا ہوگا کہ میں بھی یہ نہ کہنے پاؤں، تو کچھ جملے غلط بھی میری زبان پہ لے آیا ہو، تو میں اس کے لیے آپ حضرات سے پہلے معافی مانگ لوں، میرے ان جملوں کو معاف کر دیجیے۔ اصل جو تقریر کا تھیم اور پیغام، بس آج کا آخری درس انشاءاللہ جب تک گرمیوں کا یہ موسم رہے گا 8:30 بجے ہر اتوار کو یہاں پہ درس ہوا کرے گا۔